ویلکم بیک. بجٹ کے حوالے سے ابھی تک ہماری ڈسکشن جاری ہیں اور اس حوالے سے اگین کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں صرف فور کاسٹنگ کی جا سکتی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری آواز اس ایوان تک پہنچے, ان نمائندوں تک پہنچے جو اس وقت پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پالیسی سازی کر رہے ہیں. اس وقت اگین ایک بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں ہم نے دیکھا گروتھ آ رہی ہے, لیکن ایس ایم ای سیکٹر, ٹیکنالوجی سیکٹر, یہ وہ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ ابھی بھی کام ہونا باقی ہے. کیوں کام نہیں ہو رہا, کیوں اس نوعیت کا کام نہیں ہو رہا, اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. جنید صاحب, اگین ایس ایم ای سیکٹر پاکستان کا کتنا امپورٹنٹ, دنیا بھر میں ایس ایم ای سیکٹر کسی بھی اکانومی کی بیک بون ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر پوری طریقے سے نظر انداز ہے. اس پہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایس ایم ای سیکٹر آپ نے صحیح کہا کہ بالکل دنیا میں بیک بون ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بھی بیک بون کی اس کی کیفیت ہے. 3.6 ملین ایس ایم ایز اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, اور اس میں تقریباً 90% آف دا بزنس ایکٹیویٹی از بائی ایس ایم ایز اینڈ 80% آف دا لیبر فورس ایکسیپٹ ایگریکلچر آف ایس ایم ایز. 250 ارب روپے کا سیلریز پے کرتی ہے ایس ایم ایز ہر مہینے اپنے امپلائرس کو, اس سے زیادہ. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا زبردست کنٹریبیوشن ہے ان کا ہماری اکانومی کے اندر جو ہے سپورٹ کرنے میں. 2007 کے بعد آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں, ایس ایم ای پالیسی نہیں آئی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایس ایم ای کے حوالے سے ہمارے پاس ہم اس کو یکجا کر لیتے ہیں ایک فورم میں, جبکہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے دیر 3 کیٹیگریز. ایک اسمال ہے, ایک وی اسٹارٹ فرام مائکرو اینڈ دین اسمال اینڈ دین میڈیم. کیونکہ ہمارا جو اسپریڈ ہے بزنس کمیونٹی کا, اس میں ایک بہت چھوٹے طبقہ ہے, ایک میڈیم اور ایک تھوڑا اس سے بہتر جو ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا اس کو ریڈیفائن کریں اور پالیسی بناتے وقت یہ خیال رکھیں کہ جو بالکل چھوٹے ہمارے بھائی ہیں, کاروباری حضرات ہیں, ان کی پالیسی ایک سیپریٹ لیول پہ بنے, اور جو میڈیم اور اسمال ہیں ان کی الگ پالیسی الگ لیول پہ بنے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ایس ایم ای جو کرتی ہے وہ تھرائیو کرتی ہے گورنمنٹ سپورٹ کے اوپر. ایک اچھا اقدام جو ابھی سننے میں آ رہا ہے, جو کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے جو ہے وہ اپروو بھی کیا ہے, مجھے سننے میں آیا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کولیٹرل فری لونز جو ہے وہ دینے کو تیار ہو گیا ہے تھرو کمرشل بینک, سم سلیکٹڈ کمرشل بینکس ٹو ایس ایم ایز. یہ ایک بہت اچھا ایک خوشائن بات ہے, کیونکہ کولیٹرلز جو ہے وہ ایس ایم ایز کے بعد عام طور پر نہیں ہوتے کہ وہ اپنا بزنس, کیونکہ اگر کولیٹرل ہوتا ہے وہ خود اپنا پیسہ انوالو کرنے میں. تو یہ ایک اچھی خوشائن اقدام ہے, اور یہ ایک 3 سے 4 سال کا پروگرام ہے جس کے اندر کچھ سلیکٹڈ بینکس کے تھرو اسٹیٹ بینک یہ پروگرام چلائے گا اور وداؤٹ کولیٹرل ان کو لونز دے گا, اور وہ اپنا کام اس میں تقریباً 10 ملین تک کا اماؤنٹ ہے جو کہ اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ دیا جائے گا, جو کہ ایک اچھی خوشائن بات ہے, اور لگتا ہے کہ اس سے بہتری آئے گی انشاءاللہ. بٹ لیکن جنید صاحب, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ماضی میں جب اس طرح کی اسکیمز کا اناؤنسمنٹ ہوتا تھا تو وہ اتنا وقت اس کی اسکروٹنائز میں ہی لگ جاتا تھا, اور یا اگر اسکروٹنائز نہ بھی کی بات کریں تو وہ غلط جگہ زیادہ تر انویسٹ کیا جاتا تھا. اگین یہ ایک چیلنج ہے پاکستان, آپ نے کہا ایس ایم ایز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. کوئی ریزن یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جابس کے مواقع نہیں ہیں, تو فری لانسنگ اور ایس ایم ایز کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہو چکا ہے. اگین یہ کتنا بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے کہ اس کو پراپر تھرو ایک چینل کے طور پہ اکراس پاکستان, اگین کراچی کی میں خاص طور پہ بات کروں کیونکہ کراچی کے نوجوان کافی زیادہ ڈپرائیوڈ ہیں اس چیز کے حوالے سے, تو اکراس پاکستان ایک پراپر طریقے سے اس کو ڈسبرس کرنا, یہ اگین کتنا بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کے اندر ہمارے پاس 60% از ینگ جنریشن. تو خالی امپلائمنٹ کریٹ کر کے یہ کام نہیں ہو سکتا انلیس اینڈ انٹل ہم اپنی ایس ایم ایز کو گرو کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس ایم ای پالیسی کا آنا اور اس میں ان تمام چیزوں کا انکراپریٹ ہونا, یہ اب اٹ از دا نیڈ آف دا آور کہ ایک ایسی کمپریہنسو پالیسی بنائی جائے جس کے اندر آلریڈی کوارٹرل فری لونز کا تو ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے, پلس یہ کہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس طرح جنریٹ ہو کہ جو نئی پڑھی لکھی ہماری جنریشن آ رہی ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے بزنسز جنریٹ کر سکے اور خود بھی اپنے آپ کو امپلائیز آٹومیٹکلی اس میں ہو جائیں اور وہ لوگوں کو بھی اس میں امپلائمنٹ دے سکے جو ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از دا وے فارورڈ ان مائی ہمبل اوپینین. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ ایس ایم ای سیکٹر, ٹیک سیکٹر, دونوں حوالے سے اگر پاکستان میں اگر کام ہوا تو ڈیفینیٹلی یہ اسٹارٹ اپس جو ہیں جو ہم اس کو آنے والے دنوں میں دنیا بھر کے امیزون یا گوگل بنانے میں کامیاب ہو سکے. لیکن جنید صاحب ایک بڑی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں, ایف وی آر کے ساتھ آج کل بزنس کمیونٹی کے معاملات بڑے اچھے ہو رہے ہیں. وہ ایف وی آر جس کو آپ لوگ صبح شام کوستے تھے, آج آپ لوگ کے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, یہ کیا اچانک سے صورتحال ہوئی ہے؟ دیکھیے جی, بزنس کمیونٹی تو ڈیفینیٹلی کوشش کرتی ہے کہ چیزوں کو پازیٹیو لے.
مگر جہاں پہ مسائل اس قسم کے ہوتے ہیں, جہاں پہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں, تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے پھر ایشوز بھی ہو جاتے ہیں. بٹ دیکھیے اس وقت کیونکہ ظاہر ہے ایک اچھا ماحول ہے, کوآپریشن نظر آ رہا ہے نئے سیٹ اپ سے FBR کے, اور جو ہے ابھی عام بڑی تبدیلی بھی ہوئی ہے ہائی لیول کے اوپر, چیئرمین صاحب کے اوپر, تو دیٹ از آلسو اے پازیٹیو سائن. اور پلس یہ کہ دیکھیں ٹیکس کلیکٹر جو ہے اگر وہ آن بورڈ لے گا جس سے اس نے ٹیکس لینا ہے, تو اٹ از اے ویری لاجیکل تھنگ کہ حالات چیزیں بہتر ہوں گی. اگر جن سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے آپ نے, اگر ان کو آن بورڈ لے کے چلیں گے اور ان کو کانفیڈنس آپ حل رکھیں گے, تو یہ بالکل ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اس میں بہتری آئے گی. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک شائن بات ہے کہ جو کچھ سننے میں آیا کہ جو نوٹسز ایشو کیے جا رہے تھے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو ایزمپشنس کے اوپر, اس کے بارے میں بھی نوٹس لیا گیا ایف بی آر کے سینئر لیڈرشپ سے, اور اس میں کچھ ان کو احکامات دیے گئے بند ہو چکے ہیں. دیکھیں اس میں ابھی انہوں نے کچھ احکامات دیے ہیں کہ assumptions پہ نوٹس ایشو نہ کیے جائیں unless and until there is solid ground. assumptions پہ نوٹس نہ دیے جائیں unless and until solid ground. لیکن جہاں تک جنید صاحب یہ تمام فیکٹرز پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی سندھ میں جو جس طریقے سے خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں اکراس پاکستان, ٹورزم ریسٹور ہو چکا ہے. سندھ میں اگر معاملات اس طریقے کے ہیں تو لا اینڈ آرڈر بڑا سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے. آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھرپور کام کرتے ہیں, ذرا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سچویشن کیسی رہ سکتی ہے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ باقی چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب تک کہ ایک انویسٹر بزنس چاہے وہ چھوٹا طبقہ ہو چاہے بڑا طبقہ ہو, جب تک وہ اس کو کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ اس کی جان, اس کا مال محفوظ ہے, وہ کبھی بھی کھل کے انویسٹمنٹ نہیں کر سکے گا اور نہ ہی وہ اپنی پالیسی بنا سکے گا. تو یہ اتنا ہی اہم ہے. ہمارے یہاں اس پہ کام ڈیفینیٹلی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بہتر سے بہتر ہو. مگر ابھی ہمارے کراچی کے حوالے سے بات کریں تو ابھی کراچی پولیس میں تبدیلی بھی آئی ہے, نئے ایڈیشنل IG جو ہے وہ آ گئے. پرانے جو تھے انہوں نے جو گئے غلان میمن صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے جو ہیں کانٹیکٹس کہہ لیجیے یا ان کے کوشش کی تھی کہ بزنس کمیونٹی سے بحال رہیں اور انٹریکٹیو رہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو چینج ہوئی اس میں کیسا رہتا ہے. انشاءاللہ بہتر رہے گا. مگر یہ کہ نو ڈاؤٹ کہ انلیس اینڈ انٹل گراؤنڈ لیول کے اوپر, جو گراؤنڈ لیول پہ جو کامن مین ہے وہ یہ کہے کہ جی میں گیا اور مجھے مسئلہ آیا اور میرا مسئلہ جو ہے وہ وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس آف اینی ہائی آفیشل اور وہ حل ہو گیا, دیٹ از دا چیلنج, دیٹ از دا سکسیس. جب تک ہمیں یہ چیز اچیو نہیں ہوتی تو جب تک میں کہوں گا کہ کامن مین جو ہے نا وہ اس کی سیٹسفیکشن از ویری امپورٹنٹ. صحیح ڈائریکشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ سندھ گورنمنٹ جو سفارشات موو کرے وہ عوام کی جگہ کہیں اور موو ہو جائے اور اس کے بینیفٹس عوام سے زیادہ کہیں اور چلے جائیں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک پراپر ڈیبیٹ کی جائے. ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کی صنعتی شعبے کی جان ہے, پاکستانی معیشت کی جان ہے, اور اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ایک بھرپور ڈیڈیکیشن کے ساتھ پاکستان کے کاز کو, پاکستان کے پروگریسو پاکستان کے کاز کو سپورٹ کریے, اسی طریقے سے اس بار کی بجٹ پالیسی اس طریقے سے مرتب کی جائے جس میں پاکستان کے تمام تر میجر سٹیک ہولڈرز کی رائے شامل کی جائے. پاکستان کے ڈیفرنٹ سیکٹرز کس طریقے سے موو کر سکتے ہیں, آنے والے دنوں میں پاکستان کے کون سے سیکٹر کس طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, کون سی پالیسی پاکستان کی عام عوام کے لیے پازیٹیو ہو سکتی ہے, سود مند ہو سکتی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا, ٹورزم کے شعبے کو فعال کرنا ہوگا, اور ساتھ ساتھ ایسے میکانزم دریافت کرنے ہوں گے جس سے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آ سکے. اگر فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو یقینی طور پہ پاکستان کا جو تعمیر و ترقی کا ریشو ہے وہ تیزی سے بڑھتا جائے گا. پاکستان دنیا میں مثبت کردار ادا کر سکے گا, اور یہی ایک پاکستان کے لیے سنگ بنیاد ہوگا ایک نئے پاکستان کا. اس وقت پاکستان کے حوالے سے سچویشن بہت پازیٹیو نظر آ رہی ہے. ڈیفرنٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کو سٹیبل قرار دے رہی ہیں, لیکن سٹیبل کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس بات کے لیے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان آنے والے سالوں میں IMF کے جو ایک جال ہے یا IMF کے جو معاملات ہیں اس سے باہر آنے میں کامیاب ہو سکے, پاکستانی بزنس کمیونٹی کو ریلیف مل سکے, پاکستانی عوام کو ریلیف مل سکے. میں آج کی گیسٹ جنید رحمان صاحب کا بہت دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آئے, انہوں نے نمائندگی کی بزنس کمیونٹی کی, اور جو کچھ انہوں نے سفارشات جو کچھ دیے اس پہ اگر عمل کیا جائے اور اس کا کچھ حصہ بھی عمل کر لیا جائے تو پاکستان کی معیشت کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.